رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا میرے. اور جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوتا جس کی تمام خواہشات پوری ہوں اور کوئی مرضی کے خلاف کام نہ ہو. بڑے سے بڑے انسان کو یہ بات میسر نہیں ہے. اور تو اور انبیاء علیہ السلام اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں. ان کی بھی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی اور ان کی بھی طبیعت کے خلاف ناگوار واقعات پیش آتے ہیں. بلکہ ایک حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس دنیا میں مصائب سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام پر آتے ہیں. پھر جو شخص جتنا انبیاء کرام سے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کے ساتھ آزمائشیں زیادہ پیش آتی ہیں. سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ پیش آتی ہیں. اور اسی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آزمائش کا پیش آنا یا کسی مصیبت کا سامنا ہونا یا تکلیفوں کا پیش آنا یہ کوئی اللہ کے ہاں مردود ہونے کی علامت نہیں. اگر مردود ہونے کی علامت ہوتی تو انبیاء علیہ السلام کے اوپر کبھی کوئی مصیبت نہ آتی، کبھی کوئی پریشانی پیش نہ آتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں بیان فرماتی ہیں کہ پہلے جب میں کسی شخص کے بارے میں یہ سنتی تھی کہ اس کی موت آسانی کے ساتھ بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی لمبی بیماری کے آ گئی، تو مجھے اس پر رشک آتا تھا کہ دیکھو یہ کتنی آسانی سے اس دنیا سے چلا گیا اور موت اس کی کتنی آسان ہوئی. لیکن جب سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کا آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ موت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی سختی پیش آئی، اور اتنی سختی آئی کہ بار بار ہاتھ پانی کے اندر ڈال کر اور بے چینی کے عالم میں، بےتابی کے عالم میں اپنے چہرہ انور کو لگاتے تھے. یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صاحبزادی، وہ پکار اٹھی کہ واہ کربا ابا، میرے ابا جان کو کتنی سخت تکلیف ہو رہی ہے. تو اتنی سختی دیکھنے کے بعد پھر مجھے اب کسی پر رشک نہیں آتا. اگر کسی کی موت آسانی سے واقع ہو جاتی ہے، بغیر کے تکلیف کی ہو جاتی ہے، تو اس پر رشک نہیں آتا. اس واسطے کہ اگر بغیر تکلیف کے موت کا واقع ہو جانا کوئی فضیلت کی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ فضیلت کا مستحق کوئی نہیں. جب آپ پر سختی آئی تو پھر اوروں پر اگر آئے تو اس میں نہ کوئی تعجب کی بات ہے، نہ کوئی پریشانی کی بات ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات ہیں بندوں کے ساتھ. یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی موت آسان ہوتی ہے اور اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے. اور یہ روایت جو میں نے ابھی آپ کو سنائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی پیش آئی، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آسانی کو میں کوئی قابل رشک نہیں سمجھتی. تو دونوں میں در حقیقت کوئی تعارض نہیں. بات یہ ہے علماء کرام نے فرمایا کہ مومن کو جو کچھ سختی ہونی ہوتی ہے وہ موت سے پہلے اس سے جو بیماری ہوتی ہے اس میں ہو جاتی ہے، بیماری کی حالت. لیکن جب روح نکلتی ہے تو روح نکلنا آسان ہوتا ہے. تو یہی بات ہے کہ نزع کی تکلیف اتنی سخت نہیں ہوتی مومن پر عام طور سے.
البتہ پہلے بیماریوں کی تکلیفیں آتی ہیں، پہلے بیماریوں کی سختیاں آتی ہیں، اس میں سب حالات بھی پیش آتے ہیں، لیکن روح نکلنے کی تکلیف مومن کو زیادہ نہیں ہوتی، اور کافروں کو جو ہوتی ہے اللہ بچائے وہ روح نکلنے کی تکلیف زیادہ، نزع کی تکلیف اور روح کے جسم سے باہر آنے کی تکلیف بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پیش آئی وہ نزع سے پہلے اور بیماری کی تکلیف تھی، اور اسی کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ اگر کسی کو میں زیادہ بیمار دیکھتی ہوں مرنے سے پہلے تو اس پر مجھے کوئی رشک نہیں آتا، اس واسطے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش آئی۔ بہرحال یہ کر رہا تھا کہ سختیاں اور ناگوار امور، طبیعت کے خلاف واقعات یہ انبیاء علیہ السلام کو بھی پیش آتے ہیں اور زیادہ پیش آتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں۔ اس لیے پیش آتے ہیں، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے لادلوں کو، اپنے محبوبوں کو ان سختیوں میں مبتلا نہ کرتا۔ وہ اس لیے پیش آتے ہیں کہ در حقیقت جب یہ سختیاں پیش آتی ہیں اور سختیوں کے اوپر بندہ صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا پر، اس کی تقدیر پر رضامندی کا اظہار کرتا ہے، دل میں شعلے اٹھ رہے ہیں، سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، غم سے سینہ پھٹا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میرے اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح ہے۔ تو یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی اتنی محبوب ہے کہ اس پر بے حساب اجر بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس میں درجات کی ترقی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اور کسی کام میں اتنے درجے بلند نہیں ہوتے انسان کے جتنے اس حالت میں ہوتے۔ اور اسی واسطے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی آخرت میں صبر کرنے والوں پر اپنی نعمتوں کی بارشیں برسائیں گے اور ان کو اپنے انعامات سے سرفراز کریں گے اور ان کے درجات بلند ہوں گے، تو ان کے درجات کی بلندی کو دیکھ کر دوسرے لوگ جنہیں دنیا میں مصائب پیش نہیں آئے وہ رش کریں گے ان پر اور یہ کہیں گے کہ کاش دنیا کے اندر ہماری کھالیں قینچیوں سے چیری گئی ہوتی، کہ قینچیوں سے ہماری کھالیں چیری گئی ہوتی اور اس پر ہم صبر کرتے تو آج یہ درجات کی بلندی جو ان لوگوں کو حاصل ہو رہی ہے ہمیں بھی حاصل ہوتی۔ تو اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تلقین فرماتے ہیں رضا بالقضاء، کہ قاضی اللہ تعالیٰ کے قضا پر، اس کی تقدیر پر راضی رہو۔ اسی سیاق کی ساری یہ روایتیں اور احادیث چل رہی ہیں۔ تو اسی میں ایک روایت نقل کی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک ارشاد ہے۔ حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ ان الرجل یستخیر اللہ تبارک و تعالی، کہ بعض اوقات انسان استخارہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، کسی موقع پر استخارہ کرتا ہے کہ جس میں میرے لیے خیر ہو وہ کام ہو جائے، فیختار لہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جو بہتر راستہ ہوتا ہے وہ اختیار فرما دیتے ہیں، پسند فرما دیتے ہیں، یعنی وہ کام کرتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہو، لیکن ظاہری اعتبار سے وہ کام اس کی سمجھ میں نہیں آتا، تو فیسخط علی ربہ عز وجل، تو وہ اپنے پروردگار پر ناراض ہوتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ میرے لیے اچھا راستہ تلاش کیجئے اور یہ راستہ جو مجھے ملا یہ تو اچھا نظر نہیں آ رہا، اس میں تو تکلیف ہے، اس میں تو پریشانی ہے۔ تو یہ اس کے دل میں ایک اللہ تعالیٰ کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ناراضگی پیدا ہوتی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب انجام سامنے آتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ حقیقت میں جو فیصلہ اللہ نے کیا تھا وہی اس کے حق میں بہتر، اور انسان جانتا نہیں، اس وقت جانتا نہیں تھا، سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ جاتی ہو گئی، میرے ساتھ ظلم ہو گیا، اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا اس کے لیے صحیح فیصلہ فرمایا۔ بعض اوقات تو یہ بات دنیا میں ظاہر ہو جاتی ہے اور بعض اوقات آخرت میں جا کے ظاہر ہوتی ہے، دنیا میں پتہ نہیں رہتا۔ تو یہاں اس روایت میں چند باتیں قابل ذکر ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ پہلے تو ذکر فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کا فیصلہ فرماتا ہے۔ استخارہ کیا؟ استخارے کے بارے میں لوگوں کے اندر بڑی غلط فہمیاں طرح طرح کی پائی جاتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کا کوئی خاص عمل ہوتا ہے، کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد کوئی خواب نظر آتا ہے اور اس میں کوئی ہدایت دی جاتی ہے کہ فلاں کام کرو یا نہ کرو۔ تو خوب سمجھ لیجیے کہ جو مسنون استخارہ ہے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، اس میں یہ کچھ نہیں ہے۔ استخارے کا مسنون طریقہ صرف یہ ہے کہ آدمی 2 رکعتیں پڑھے استخارے کی نیت، اس نیت سے کہ میرے سامنے 2 راستے ہیں، ان میں سے جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے۔ بس 2 رکعتیں اس نیت سے پڑھے اور اس کے بعد استخارے کی مسنون دعا پڑھ لے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اور دعا بھی کیا عجیب دعا ہے استخارے کی، انسان سارا اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتا تو ایسی دعا کبھی کر نہ سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے اللہ میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر طلب کرتا ہوں۔ مجھے تو علم ہے نہیں، آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر طلب کرتا ہوں۔ واستقدرک بقدرتک، اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر اور آپ کی قدرت کے واسطے سے میں اچھائی پر قدرت طلب کرتا ہوں۔ فإنك تعلم ولا أعلم، إنك تعلم وأنت أنا لا أعلم، اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك، اللهم أنت تعلم ولا أعلم، اللهم إنك تعلم وأنا لا أعلم، اے اللہ آپ علم رکھتے ہیں میں نہیں جانتا، ان 2 راستوں میں سے کون سا راستہ میرے حق میں بہتر ہے، اس کا علم آپ کو ہے مجھے نہیں۔ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اور آپ قدرت رکھتے ہیں میرے اندر قدرت نہیں۔ وَإِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور آپ غیب کا علم رکھنے والے۔ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجلي وأمري وآجله فقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه۔ پیغمبر ہی یہ دعا مانگ سکتا ہے اور کسی کے بس کا کام نہیں۔ یا اللہ اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ معاملہ، اس وقت تصور کریں جو بھی معاملہ سامنے ہے کہ یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے، میرے حق میں بہتر ہے، میرے دین کے لیے بھی بہتر ہے، میری معاش اور دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجیے، اس کو میرے لیے آسان فرما دیجیے، اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما دیجیے۔ کیا مانگے گا انسان اس سے زیادہ؟ اس کو مقدر کر دیجیے، اس کو آسان کر دیجیے اور اس میں میرے لیے برکت ڈال دیجیے۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، اور اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ میرے حق میں برا ہے، میرے دین کے حق میں برا ہے، یا میری دنیا کے حق میں برا ہے، یا میرے انجام کار کے اعتبار سے برا ہے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، تو اس کو مجھ سے پھیر دیجیے، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اور مجھے اس سے پھیر دیجیے، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور میرے لیے خیر مقدر فرما دیجیے جہاں بھی ہو۔ یہ راستہ میرے لیے بہتر نہیں تو یہ تو چھوڑ دیجیے، اس کے بدلے جو میرے لیے بہتر ہو اس کو مقدر فرما لیجیے۔ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دیجیے، جو اس کے اوپر مجھے مطمئن بھی فرما دیجیے۔ اب اس سے زیادہ کیا مانگے گا کوئی انسان؟ اب پیغمبر ہی مانگ سکتا۔ یہ دعا تلقین فرمائی، یہ دعا کر لے 2 رکعت پڑھنے کے بعد اور بس یہ ہو گیا استخارہ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ استخارہ جو ہے یہ ہمیشہ سوتے وقت ہی کرنا چاہیے، یا عشاء کے بعد ہی کرنا چاہیے، یا رات ہی کو کرنا چاہیے۔ ایسا کچھ ضروری نہیں، کسی وقت بھی کریں جب بھی موقع ملے۔ نہ رات کی کوئی قید ہے، نہ دن کی کوئی قید ہے، نہ سونے کی قید ہے، نہ جاگنے کی قید ہے۔ آدمی جس وقت بھی موقع ملے یہ 2 رکعتیں پڑھ لے۔ پھر کوئی خواب آنا کوئی ضروری نہیں کہ خواب میں کوئی بات ضرور بتائی جائے یا خواب میں کوئی اشارہ ضرور دیا جائے، کچھ ضروری نہیں۔ بعض مرتبہ آ بھی جاتا ہے اور بعض مرتبہ نہیں بھی آتا، آئے یا نہ آئے
قلب کا بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خود انسان کا رجحان دل کا کسی ایک طرف ہو جاتا ہے، تو جس طرح بھی رجحان ہو وہ کر لے، اور بکثرت ایسا ہوتا بھی ہے۔ لیکن اگر فرض کرو کہ رجحان نہ بھی ہو کسی ایک جانب، پھر بھی کشمکش دل میں برقرار رہے، تو بھی استخارے کا مقصد پھر بھی حاصل، کیوں؟ اس واسطے کہ پھر اللہ تعالیٰ کرتے وہی ہے جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ اس کے بعد حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، آج انسان کو پہلے سے پتہ بھی نہیں ہوتا، ایک راستے کو بہت اچھا سمجھ رہا ہے، لیکن اچانک رکاوٹیں پیدا ہو گئی، پہلے سے دھیان بھی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اس کام کو انسان سے پھیر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب ایسے پیدا فرما دیتے ہیں کہ ہوتا پھر وہی ہے جس میں اس بندے کے لیے خیر۔ اب خیر کس میں ہے انسان کو تو پتا تھا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ اب جب ہو گیا تو ظاہری اعتبار سے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جو ہوا وہ اچھا نظر نہیں آ رہا، مناسب نظر نہیں آ رہا، دل کے مطابق نہیں ہے، تو اس کو فرمانے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بعض اوقات انسان یہ ہوتا ہے، یا اللہ میں نے تو آپ سے مشورہ کیا تھا، استخارہ کیا تھا، اور ہو گیا یہ کام جو میری مرضی کے خلاف ہے، طبیعت کے خلاف ہے، اور بظاہر اچھا نہیں لگ رہا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ارے نادان، تو اپنی محدود عقل سے سوچ رہا ہے کہ یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہوا، لیکن جس کے علم میں سارے کائنات کا نظام ہے وہ جانتا ہے کہ تیرے حق میں کیا بہتر تھا اور کیا بہتر نہیں تھا، اور اس نے جو کیا وہ تیرے حق میں وہی بہتر ہے۔ بعض اوقات دنیا کے اندر تجھے پتا چل جائے گا خود کہ کیا بہتر ہوا، اور بعض اوقات ساری دنیا گزر گئی لیکن بڑھا بھی نہیں جائے، آخر میں جا کے بیٹھ گئے۔ دیکھو اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ایک بچہ ہے، وہ اپنے ماں باپ سے مچل رہا ہے تو فلاں چیز کھاؤں گا، اور ماں باپ جانتے ہیں کہ اس حالت میں اس کا کھانا اس کے لیے مہلک ہے اور نقصان دہ، اب وہ اس کو وہ چیز نہیں دیتے۔ اب بچہ تو نادان ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ ظلم کیا، میرے ساتھ زیادتی کی، میں جو چیز مانگ رہا تھا وہ مجھے نہیں دی، اور ایسی چیز دے دی جس کو جو کڑوی ہے، دوا کھلا رہے ہیں مجھے، تو کڑوی چیز کھلا رہے ہیں جو اس کو اپنے حق میں خیر نہیں سمجھ رہا۔ لیکن جب بعد میں اللہ تعالیٰ عقل دے گا، سمجھ آئے گی، تو پتا چلے گا کہ میں اپنے لیے موت مانگ رہا تھا اور میرے ماں باپ میرے واسطے زندگی اور صحت کر رہے تھے۔ تو اللہ جل جلالہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان، لہذا وہ راستہ وہ عطا فرماتے ہیں جو معال کار اس کے حق میں بہتر ہو، اور اس وقت میں بعض اوقات دنیا میں پتہ چل جاتا ہے، بعض اوقات دنیا میں پتہ نہیں لگتا۔ اللہ، میرے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سدھو نے ایک مرتبہ واقعہ سنایا، کئی کتاب میں تو دیکھا نہیں ہے لیکن حضرت سے سنا ہوا ہے، ہوگا ضرور کہیں نہ کہیں کتاب میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جا رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارگاہ میں، تو جاتے ہوئے ایک شخص کے پاس سے گزرے، تو اس نے کہا کہ حضرت آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ کی ہم کلامی کا شرف آپ کو حاصل ہوگا، اور اس سے زیادہ بہتر موقع نہیں ہے اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں، اپنی آرزوئیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کا۔ تو ایسا کیجئے کہ جب آپ وہاں جائیں تو کچھ میرے حق میں بھی کچھ دعا کر دیجیے گا، اس واسطے کہ میری زندگی میں مصیبتیں بہت آئی اور تکلیفوں کا ایک پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، نہ فقر و فاقے کا عالم ہے، طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہوں، تو اللہ جل جلالہ سے میرے لیے دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے راحت اور عافیت عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھی بات ہے، انشاءاللہ جاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کروں۔ وہاں جب پہنچے تو جو کچھ ہم کلامی ہوئی ہوگی تو یاد آیا کہ ایک بندے نے مجھ سے یہ کہا تھا، تو عرض کی کہ یا اللہ آپ کا ایک بندہ ہے فلاں جگہ رہتا ہے اور اس کا نام یہ ہے، اور اس نے
مجھ سے یہ کہا تھا کہ جب میں آپ کے حضور حاضر ہوں تو میں اس کی پریشانی آپ کے سامنے پیش کر دوں، تو وہ بھی آپ کا بندہ ہے، آپ اپنی رحمت سے اس کو راحت عطا فرما دیجیے، تو آرام میں آ جائے، عافیت میں آ جائے اور اس کی مصیبتیں دور ہو جائیں، اور اس کو بھی نعمت عطا فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تھوڑی نعمت دوں اس کو یا زیادہ دوں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب مانگ رہے ہیں اللہ میں تھوڑی کیوں مانگے؟ تو اس واسطے انہوں نے فرمایا کہ اللہ جب دینی ہے تو تھوڑی کیوں، آپ زیادہ ہی دیجیے تاکہ اچھا چلو دے دیے، یہ مطمئن ہو گئے۔ پھر جتنے دن رہے طور میں واپس آئے تو واپس کسی کو خیال آیا کہ جا کے دیکھیں اس آدمی کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو راحت عطا فرما دی، عافیت عطا فرما دی، تو کس حال میں ہے جا کر دیکھیں۔ جا کر دیکھے دروازے پر دستک دی تو معلوم ہوا کہ کوئی دوسرا ہی آدمی نکل کے آیا، بھائی فلاں شخص یہاں سے مجھے ملنا ہے۔ دیکھیے اس فلاں شخص کا تو کبھی کا انتقال ہو چکا کہ جی ہاں کب ہوا تھا؟ تو معلوم ہوا کہ جو وقت دعا کرنے کا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اسی سے کچھ دیر کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان، اللہ تعالیٰ جی اللہ بات سمجھ میں آئی نہیں، میں نے تو اس کے لیے عافیت راحت مانگی تھی اور نعمتیں مانگی تھی، آپ نے اس کو زندگی سے ختم کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی ہم نے تم سے پوچھا تھا کہ تھوڑی دیں اس کو یا زیادہ دیں، تو تم نے کہا زیادہ دیں، تو اگر ہم ساری دنیا اٹھا کر بھی دے دیتے اس کو تب بھی تھوڑی ہی ہوتی، اور اب جو نعمت دی ہے وہ آخرت کی نعمتیں اور جنت کی نعمتیں، وہ ایسی نعمتیں عطا فرمائی کہ جن کے اوپر واقعی یہ بات صادق آتی ہے کہ وہ بہت ہے اور زیادہ نعمتیں، دنیا کے اندر زیادہ نعمتیں مل نہیں سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ ہم نے اس کو وہ نعمتیں عطا فرمائی۔ تو کہاں انسان اپنی اس محدود عقل سے اللہ جل جلالہ کے فیصلوں کی حکمتوں کا ادراک کر سکتا ہے؟ وہی جانتے ہیں کہ اس بندے کے حق میں کیا بہتر ہے، اور انسان محض اپنے ظاہری چند چیزوں کو دیکھ کر شکوہ کرنے لگتا ہے اور برا ماننے لگتا ہے۔ وہی جانتے ہیں کہ کس کے حق میں کیا بہتر ہے، وہی ان سے زیادہ کوئی بہتر فیصلہ کر نہیں سکتا۔ تو اس واسطے حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں کہ استخارہ جب کر چکو تو اب اس کے بعد پھر مطمئن ہو جاؤ کہ جو ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ خیر ہی کا فیصلہ فرمائیں گے، صحیح فیصلہ فرمائیں گے، چاہے بظاہر نظر تمہیں دیکھنے میں اچھا نظر نہ آ رہا ہو، لیکن انجام کے اعتبار سے وہی بہتر ہوگا، یا تو دنیا ہی کے اندر پتہ چل جائے گا ورنہ آخرت میں جا کے تو پتہ چل ہی جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا وہ۔ اسی واسطے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، معروف حدیث ہے کہ ما خاب من استخار وما ندم من استشار، عجیب جملہ ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے معاملات میں استخارہ کرتا ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، جو اپنے معاملات میں استخارہ کرتا ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور جو آدمی مشورہ کرتا ہو وہ کبھی نادم اور پشیمان نہیں ہوگا کہ میں نے ایسا کام کیوں کر لیا یا ایسا کام کیوں نہیں کیا، اس واسطے کہ مشورے کے بعد کیا تو وہ نادم نہیں ہوگا۔ تو یہ جو فرمایا کہ استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوگا، یعنی معال کار انجام کار استخارہ کرنے والے کو ضرور کامیابی ہوگی، چاہے کسی وقت میں اس کے دل میں یہ خیال بھی آ جائے کہ جو ہوا وہ اچھا نہ ہوا، لیکن اس خیال کے آنے کے باوجود کامیابی اسی کو حاصل ہوگی جو استخارہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اور جو مشورہ کر کے کام کرے وہ پچھتائے گا نہیں، اس واسطے کہ اگر فرض کرو کہ کوئی بری بات پیش بھی آ گئی تو اس کے بعد یہ تسلی کی بات ہوگی کہ میں نے خودرائی سے اپنے بلبوتے پر یہ کام نہیں کیا بلکہ اپنے اہل اخلاق سے مشورہ کرنے کے بعد کیا، اب اس کے بعد اللہ کے حوالے وہ جیسا فیصلہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے دو چیزوں کا مشورہ دیا، جب بھی کشمکش ہو تو دو کام کرو، ایک استخارہ اور ایک استشارہ یعنی مشورہ، اپنے محبت کرنے والوں سے مخلص لوگوں سے مشورہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرو۔ تو یہ استخارے کا جو میں نے مصنون طریقہ بتایا نا،
یہ تو اس وقت ہے جب کہ آدمی کو استخارہ کرنے کی مہلت ہو، موقع ہو، تو 2 رکعتیں پڑھے اور 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ استخارے کی مصنون دعا کرے۔ لیکن میرے حضرت نے فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اتنی جلدی کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس میں پورا 2 رکعت پڑھ کر استخارہ کرنے کا موقع ہی نہیں ہوتا، جلدی میں فیصلہ کرتا، کشمکش کی ایک بات سامنے آ گئی اور جلدی میں فیصلہ کرتا۔ تو اس وقت میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تلقین فرمائی، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی، اے اللہ میرے لیے آپ پسند فرما دیجیے، میرے لیے آپ پسند فرما دیجیے کون سا راستہ مجھے اختیار کرنا ہے، یہ پڑھ لے۔ ایک اور دعا ہے اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ میری صحیح ہدایت فرمائیے اور مجھے سیدھے راستے پر رکھیے۔ اللہم الہمنی رشدی واعظم لی علی رشدی امری، اے اللہ جو میرے لیے صحیح راستہ ہے وہ دل پر میرے القاء فرما دیجیے، الہام فرما دیجیے اس کا۔ یہ دعا میں سے جو بھی یاد آ جائے وہ پڑھ لو، اور اگر دعا عربی کی یاد نہ آئے تو اردو ہی میں کر لو، یا اللہ یہ کشمکش پیش آ گئی ہے، اپنی رحمت سے مجھے صحیح راستہ دکھا دیں، اور زبان سے نہ کرو، دل ہی دل میں کر لو، یا اللہ یہ آ گئی مشکل، یہ پریشانی پیش آ گئی، یہ کشمکش آ گئی، اے اللہ صحیح راستہ دل میں ڈال دیجیے جو آپ کی رضا کے مطابق ہو اور جو میرے لیے خیر مان لو۔ میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری عمر دیکھا کہ جہاں کہیں کوئی ایسا معاملہ پیش آتا کہ جس میں فیصلہ کرنا ہے، 2 راستے ہیں، ان میں سے کوئی کسی ایک راستے کو اختیار کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے، تو چند لمحوں کے لیے آنکھ بند کر لے، چند لمحوں کے لیے۔ جو آدمی عادت سے واقف نہیں وہ جانے گا بھی نہیں کہ آنکھ بند کر کے کیا کام ہو رہا ہے، لیکن وہ آنکھ بند کر کے ذرا سی دیر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کیا، اور اس میں دل میں دعا کی کہ اللہ یہ کشمکش کی بات پیش آئی ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا اور اس سے خیر مانگ لی، اپنے لیے صحیح راستہ طلب کر لیا، تو ایک طرف تو راستہ صحیح ملا، دوسرا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا اجر بھی ملا، دعا بھی ملی، دعا کا اجر بھی ملا، ثواب بھی ملا کہ بندہ میرا مجھ سے اپنے ایسے مواقع کے اوپر مجھ سے رجوع کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت پسند فرماتے ہیں اور اس پر خاص اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو عادت ڈالنے کی چیز ہے کہ آدمی کو جب بھی صبح سے لے کے شام تک نہ جانے کتنے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جب آدمی کو کوئی فیصلہ کرنا ہو، یہ کروں یا نہ کروں، فوراً ایک لمحے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر لو، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ بات دل میں ڈال دیجیے جو آپ کی رضا کے مطابق، صحیح فیصلہ دل میں ڈال دیجیے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا خان صلی اللہ تعالیٰ سے فرماتے تھے کہ الحمدللہ کبھی تخلف نہیں ہوتا کہ کوئی شخص جب آ کے کہتا ہے کہ حضرت ایک بات پوچھنی ہے، کسی نے یہ کہا، کبھی تخلف نہیں ہوتا، ایک لمحے کے لیے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پتہ نہیں یہ کیا بات پوچھ لے گا، اے اللہ جو سوال یہ کرنے والا ہے اس کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیں، ایک لمحے کے لیے یہ فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتا ہوں، الحمدللہ کبھی تخلف نہیں ہوتا۔ یہ ہے تعلق مع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق، تو کوئی نہ کیا بات پوچھ لے گا فوراً ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی بات پیش آئے، بس یہ نسخہ اکسیر ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق آئے گا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے کہ بھائی اپنے اللہ میاں سے باتیں کیا کرو کہ جہاں کوئی واقعہ پیش آیا اس میں فوراً اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ہدایت طلب کی، اس کی عادت ڈالو اپنی زندگی کے اندر، رفتہ ہوتے ہوتے یہی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر دیتی ہے، اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ ہر وقت اللہ جل جلالہ کا دھیان دل کے اندر رہتا ہے۔ حضرت ہمارے فرمایا تھے کہاں کرو گے وہ مجاہدات اور ریاضتیں جو پچھلے صوفیاء کرام نے اور اولیاء کرام نے کی ہیں، لیکن تمہیں ایسے چٹکلے بتا دیتا ہوں کہ اگر عمل کر لو تو انشاءاللہ جو مقصود اصلی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا قائم ہو جانا، وہ انشاءاللہ اسی طرح عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔
اسی ذیل میں ایک روایت نقل کرتے ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کا لقب ہے صحابہ کرام میں حکیم الامہ، امت کے حکیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کی باتیں ان کے اوپر خاص طور سے القا فرمائی تھی. شام میں جا کے مقیم ہو گئے تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہلے بطور گورنر رہے، بعد میں وہاں خلیفہ کی حیثیت میں رہے، تو ان کو بہت نصیحتیں فرمایا کرتے تھے. ان کا قول نقل کیا ہے کہ ذروۃ الایمان اربع خلال، کہ ایمان کا دار و مدار 4 خصلتوں پر ہے. یعنی ایمان کے لازمی تقاضے ہیں یہ 4. کیا؟ الصبر للحکم، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم آئے، اس حکم میں ہر طرح کی چیز داخل ہے، تو اس پر صبر کرنا. یعنی جب معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس فرض کرو کہ حکم اردو والے معنی میں اگر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مثلا نماز پڑھو، اب دل نہیں چاہ رہا کہ نماز پڑھے، لیکن آدمی اپنی خواہش نفس کے خلاف اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر کرے، یہ ایمان کا ایک لازمی تقاضا ہے. اور دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ فرما دیں دنیا کے اندر اور وہ فیصلہ بظاہر ناگوار ہو تو اس پر صبر کرنا. یہ سے دونوں چیز اس میں آ گئی جو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا، صبر الطاعت اور صبر علی المصیبت دونوں. والرضا بالقدر، اور تقدیر پر راضی رہنا، وہ جس کی تفصیل عرض کی جا چکی کہ جو بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے اوپر راضی رہنا، یہ سب ایمان کا لازمی تقاضا. والاخلاص للتوکل، اور تیسرا تقاضا ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان صحیح معنی میں اللہ پر بھروسہ کرنے والا، توکل کرنے والا ہو، بھروسہ کرنے والا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ اصطلاح توکل کی مشہور ہے اور اس کے اوپر ایک مرتبہ شاید پیچھے تفصیل سے بیان کر بھی چکا ہوں، لیکن مختصراً اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اس کائنات کے تمام معاملات میں اصل بھروسہ اللہ جل جلالہ کی ذات پر ہو. جو انسان تدبیریں کرتا ہے وہ کرے، لیکن بھروسہ تدبیروں پر نہ ہو، بھروسہ اللہ پر کہ میں تدبیر تو کر رہا ہوں لیکن اس تدبیر کو کامیاب بنانے والا اور اس تدبیر کے ذریعے مقصود کو حاصل کرانے والا وہ اللہ جل جلالہ کے سوا کوئی نہیں. یہ تدبیر اپنی ذات میں کچھ حقیقت نہیں رکھتی، اصل فیصلہ ان کو کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ اعتقاد، اور اعتقاد تو کے درجے میں تو ہر مسلمان کو الحمدللہ ہوتا ہی ہے. کوئی آدمی مسلمان ہونے کے بعد کم از کم یہ اعتقاد نہیں رکھتا کہ مثلا یہ دوا کھا رہا ہوں تو دوا بذات خود شفا دینے والی ہے. اعتقاد یہی ہوتا ہے کہ یہ دوا شفا دینے والی نہیں، اصل شفا دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. لیکن اس کا استحضار نہیں رہتا، اس کی طرف دھیان نہیں رہتا، اور بھروسہ عملی طور پر انسان بعض اوقات ظاہری تدبیروں پر کرنے لگتا ہے. یہ دوا نے یہ کام کر دیا، دوا نے یہ کام کر دیا، اور فلاں تدبیر نے یہ کام کر دیا، یہ بات ذہن میں آنے لگتی ہے. تو توکل جس کو صوفیاء کرام کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کا اس بات کا عادی بن جائے کہ تدبیر کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ دل میں اس تدبیر کی حقیقت کا استحضار ہے، سمجھ رہا ہے کہ یہ تدبیر بذات خود کچھ نہیں رکھتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تاثیر پیدا نہ فرمائے. اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ تدبیر بھی کرتا ہے بندہ، اور تدبیر کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ تدبیر تو میں نے کر لی لیکن بھروسہ آپ کی ذات پر ہے، اے اللہ آپ اس تدبیر کو ٹھکانے لگا دیجئے اور اس سے مقصد حاصل کرا دیجیے. دعا کرتا ہے. یہ دعا کرنا علامت ہے اس بات کی کہ تدبیر پر بھروسہ نہیں. اور جس کو تدبیر پر بھروسہ ہوتا ہے عملاً، وہ اس کو دعا کی توفیق نہیں ہوتی، وہ دن رات بس تدبیروں میں مگن ہے، اسی میں لگا ہوا ہے.
صبح سے لے کر شام تک اس کے دماغ میں وہ تدبیریں چکر کاٹ رہی ہیں. اسباب ہی کا غلبہ ہے ذہن پر اور دماغ پر اور دل پر. اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا. اور جو متوکل ہوتا ہے, اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے, تو وہ تدبیروں کو کرنے کے باوجود بھروسہ اللہ پر کرتا ہے. بلکہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی باریک بات ارشاد فرمائی ایک واز میں. وہ یہ ہے کہ بعض اسباب تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو یقینی نہیں ہوتے, بلکہ ان میں احتمال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ان سے مقصد حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا. جیسے دوا کھا رہا ہے کوئی انسان, بیمار ہے, بیماری میں دوا کھا رہا ہے, تو اس میں یقین نہیں, پتہ نہیں دوا کارگر ہوگی کہ نہیں ہوگی. وہاں تو ہر آدمی توکل آسانی سے کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے بھائی کیونکہ احتمال دونوں ہیں اس واسطے بھروسہ اس پر نہیں, بھروسہ اللہ پر. لیکن بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر حالات کے اعتبار سے یقینی ہیں, اس وقت میں توکل کا استحضار عام طور سے نہیں ہوتا. مثلا پیاس لگی ہوئی ہے, سامنے کولر ہے اور آدمی اس کی طرف قدم بڑھا رہا ہے کولر سے پانی لینے کے لیے, تو تقریباً یقین ہے کہ یہ پیاس میری جا کر وہاں کولر سے پانی نکالوں گا اور اس کو پیوں گا اور پینے کے بعد پیاس دور ہو جائے. تقریباً یقین ہے, بلکہ یوں کہہ لو کہ پورا ہی یقین کہ یہ پیاس دور ہونے کا یہ راستہ ہے. اس وقت کسی کو شاذ و نادر یہ خیال آتا ہے کہ بھائی یہ وہاں تک میرا پہنچنا اور کولر میں سے پانی نکالنا اور پھر پینا اور پینے کے بعد پیاس کا دور ہونا, یہ سب اللہ کے قبضے قدرت میں. اور اگر وہ نہ چاہے تو باوجود اس کے کہ یقینی نظر آ رہا ہے پھر بھی نہیں ہوگا. کیا پتا کہ وہاں تک پہنچ پاؤں کہ نہ پہنچ پاؤں, اور اگر پہنچ جاؤں تو کیا پتا کہ وہاں پانی موجود رہے کہ نہ رہے, اور اگر پانی ہو بھی تو کیا پتا کہ گلاس میں نکال سکوں کہ نکال سکوں, اور گلاس میں نکال لیا تو کیا پتا کہ منہ تک لے جا سکوں یا نہ لے جا سکوں, اور لے بھی گیا تو پی بھی لیا تو کیا پتا کہ اس سے پیاس کو تشفی حاصل ہو کہ نہ ہو. حقیقت میں کہتے ہیں کہ یہ ہے باریک قسم کا توکل, اور یہ ہر مسلمان کو ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بظاہر یقین تدبیر نظر آ رہی ہے اس میں بھی بھروسہ اس ظاہری تدبیر پر نہ ہو بلکہ اللہ جل جلالہ پر. کہ اللہ یہ نظر تو آ رہا ہے لیکن مجھے اس تک پہنچا دیجیے اور پہنچا کر مجھے اس سے میری پیاس دور کر دیجیے. اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر نظر ہو, ظاہر اسباب پر نظر. یہ مانا ہے الاخلاص للتوکل, کہ توکل کے اندر اخلاص ہو, اس میں ظاہری تدبیر کے اوپر بھروسے کا شائبہ پیدا نہ ہو. یہ پیدا ہو گیا تو توکل کے منافی ہو گیا. اب یہ پہلے کر چکا ہوں کہ ظاہری تدبیر کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ظاہری تدبیریں اختیار کرو لیکن بھروسہ اللہ تبارک کیا اللہم ھذا الجہد وعلیک التکلان. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل کی حقیقت. اس سے زیادہ خوبصورت لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا کہ آدمی سارا کام تدبیر اختیار کر کے, اسباب اختیار کر کے, اپنی طرف سے محنت کوشش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہے کہ یا اللہ یہ میری کوشش تو یہ تھی لیکن بھروسہ آپ کی ذات پر, اپنی کوشش پر بھروسہ نہیں, اپنی قوت بازو پر بھروسہ نہیں, اپنے عمل پر بھروسہ نہیں, بھروسہ ہے اللہ آپ کے ذات پر. اللہم ھذا الجہد وعلیک التکلان. یا اللہ یہ کوشش ہے اور بھروسہ آپ پر. بس جب انسان ہر کوشش کے بعد, ہر تدبیر کے بعد یہ کام کر لے تو بس توکل حاصل ہوگا. کوئی بہت لمبا چوڑا معاملہ نہیں ہے جو بہت سارے لوگ اولیاء کرام اور بزرگان دین کے توکل کے بڑے غیر معمولی واقعات مشہور ہیں. اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی توکل تو بہت زبردست ایسی مشکل چیز ہے کہ ہمیں حاصل ہی نہیں ہو سکتی. ارے وہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں اور بڑے لوگوں کی باتوں میں بہت سارے پہلو ہوتے ہیں. ہمارے لیے جو توکل مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بس اتنا ہے کہ کوشش کرے اور اللہ کے حوالے. چنانچہ اس کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ, کہ جس کام کو بھی کرنا ہے اس میں اجمال کے ساتھ یعنی معمولی طریقے پر وہ کوشش کر لو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ یہ آپ کرنے والے ہیں.
بس یہ کام کر لیا توکل انشاءاللہ حاصل. اور زیادہ ہمارے فرماتے تھے کہ بہت ہائے ہائے کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی اس میں آدمی کو یہ سوچے کہ صاحب توکل کا وہ اعلیٰ مرتبہ کہ جناب بیٹھے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنا بھروسہ ہے کہ کوئی یعنی کوئی کام کوئی تدبیر ہی نہیں کرتے. تو یہ مقام خاص خاص لوگوں کا ہوتا ہے. ہر ایک آدمی کو اس کی طمع نہیں کرنی چاہیے, ہر ایک آدمی کو اس کی لالچ نہیں کرنی چاہیے. عام آدمی کے لیے, ہم جیسے کمزوروں کے لیے توکل کی اتنی بات کافی کہ بس تدبیر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھروسہ. اللہ معاذ الجہد وعلیک التکلان, اپنے ساری زندگی کے امور میں یہ کام انجام دیتے رہو تو بس انشاءاللہ توکل حاصل. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرمائے. چوتھی چیز فرمائی جو ایمان کا لازمی تقاضا کہ والاستسلام للرب, کہ پروردگار کے آگے سر تسلیم خم کر دینا, جھک جا. کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے تو اس کے اندر پھر آدمی نہ چون و چرا کرے, نہ عقلی حکمتوں کے پیچھے دوڑے, نہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرے, بلکہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے, بس مجھے یہی کرنا ہے. یہ چار باتیں حاصل ہو جائیں تو بس سمجھو کہ ایمان کا تقاضے انشاءاللہ پورے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو یہ تقاضے عطا فرما دے, حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور پھر فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہیں, اور اگر یہ باتیں انسان چھوڑ دیں تو سب کی اصلاح ہو جائے. اس وقت اس کا صرف ترجمہ ہی کیا جا سکتا ہے, وقت باقی نہیں رہا, ترجمہ بس کر دیتا ہوں. فرمایا کہ اگر 3 باتیں نہ ہوں لوگوں کے اندر تو سب کی اصلاح ہو جائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حکیم الامہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے معمولی بات نہیں ہے کہ 3 باتیں اگر لوگ چھوڑ دیں تو سب کی اصلاح ہو جائے. کیا؟ ایک بات شح مطاع, کہ بخل کی اطاعت, جذبہ بخل کی اطاعت چھوڑ. بخل سے مراد مال کی محبت. مال کی محبت وہ کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے دور لے جائے. جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ نہ کرے, اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح حاصل کرنے کا حکم دیا ہے یا جس کام سے روکا ہے اس سے نہ رکے. تو اطاعت کرے جذبہ بخل کی اطاعت کو چھوڑ دے, حب مال کی اطاعت کو چھوڑ دے. وہو متبع, اور دوسری جو خصلت ہے وہ خواہشات نفس کی پیروی, کہ انسان نے اپنے آپ کو اپنی خواہشات کا غلام بنایا ہوا ہے. جدھر خواہشات لے جا رہی ہیں جا رہا ہے, اس کے اوپر کوئی روک نہیں, اس کے اوپر کوئی بریک نہیں, اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں, جو دل میں آ رہا ہے کر رہا ہے. تو یہ ہے خطرناک بات. اس کے بجائے خواہشات نفس کو 2 حصوں پر تقسیم کرے. ایک خواہشات وہ ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہیں, ان کے اوپر عمل کرے, اور ایک وہ ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں, ان کا راستہ وہ پیدا ہی اس لیے کی جا رہے ہیں کہ ان کو کچلا جائے, ان کو توڑا جائے, ان کے خلاف عمل کیا جائے. اس کی ہر حال میں پیروی نہ کرے. اور تیسرا فرمایا وہ اعجاب المرء بنفسہ, کہ ایک شخص کا اپنے ذات کے اوپر گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے کہ بس میں ہوں, انا ولا غیری, یا اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہو جانا کہ بس میں جو سوچتا ہوں وہ صحیح ہے, باقی ساری دنیا غلط. یہ اللہ بچائے, یہ ایسی بیماری ہے کہ جو ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے. تو حضرت الدرداء فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ تیسری بیماری اعجاب المرء بنفسہ ہے, اپنے آپ پر گھمنڈ میں مبتلا ہونا, بلکہ اپنے آپ کو ہمیشہ یہ سمجھے کہ میں محتاج اصلاح ہوں. اور ہمارے حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ نقل کیا کرتے تھے, بس وہ ایسا ہے کہ اگر اس پر عمل کر لے تو انشاءاللہ اس اعجاب المرء بنفسہ کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا. حضرت فرماتے تھے کہ جب تک اپنے ضابطے کے بڑے موجود ہوں تو بڑوں سے مشورہ کریں, اپنی رائے پر مکمل بھروسہ نہ کریں بلکہ بڑوں سے مشورہ کریں جب تک بڑے موجود ہیں. جب بڑے نہ رہیں برابر کے لوگ ہوں تو برابر کے لوگوں سے مشورہ کریں, اور جب برابر کے لوگ بھی نہ رہیں تو چھوٹوں سے کریں, یعنی مشورے کو نہ چھوڑے کسی حال میں. جب یہ بات حاصل ہو جائے گی تو انشاءاللہ اعجاب المرء بنفسہ, یعنی اپنے اوپر گھمنڈ کی بیماری دور ہو جائے گی.
اس لیے کہ مشورہ کر لیا انشاءاللہ حدیث کے بروز سے وہ اب نادم اور شرمسار نہیں ہوگا. تو یہ 3 بیماریاں فرمائیں کہ اگر یہ دور ہو جائے تو سارے لوگوں کی اصلاح ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیماریاں ہمارے سے دور فرما دے اور حقیقی معنی میں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کی معصیتوں سے, منکرات سے, رذائل سے ہمارے تمام گھر والوں کی, متعلقین احباب کی حفاظت فرما. یا اللہ جو بیماریاں ظاہری اور باطنی ہمارے اندر موجود ہیں اپنی رحمت سے ان کو دور فرما.